السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب قلوبنا وشفیع ذنوبنا سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. اما بعد فقد قال اللہ تعالی وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً. سورہ اعراف کی آیت نمبر 142 میں پروردگار عالم کا ارشاد ہے کہ ہم نے وعدہ لیا موسیٰ سے 30 راتوں کی، اور اس کے بعد ہم نے 10 راتوں کا اضافہ کیا، اور جب 40 رات ہو گئے تو اللہ کا مقرر کردہ مدت اور میقات مکمل ہو گیا. یہ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ جناب موسیٰ کو ہم نے طلب کیا اور تقاضا کیا کہ 40 راتوں میں میری ذکر اور مناجات کرے. اس وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر و بیشتر وظیفہ اور اعمال کسی حاجت کو حاصل کرنے کے لیے علماء دین بتا دے کہ 40 رات اس دعا کو پڑھے یا 40 رات اس وظیفے کو انجام دے. تو یہ 40 کی تعداد ہم نے قرآن سے اور اللہ سے حاصل کیا. دوسری بات، پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ 30 لیلۃ اور 40 لیلہ، تو راتوں کی عبادت اور راتوں کے ذکر پر اللہ زور کرتا ہے، اور اللہ وعدہ لیتا ہے موسیٰ سے. تو جناب موسیٰ اپنے قوم کو چھوڑ کر کوہ طور پر چلے، اور 30 دن کے بعد 30 رات اور دن کے بعد اللہ نے 10 دن کی اور اضافہ اس لیے کیا تاکہ یہ دیکھا جائے کہ مومن کی ایمان کتنا مستحکم ہے اور کتنا صبر کرتا ہے پریشانیوں میں مومن، اور تاکہ مومن اور منافق کی شناخت وہ الگ الگ ہو جائے. تو 40 کی تعداد کے ساتھ ساتھ راتوں کا انتخاب. پروردگار عالم راتوں کی عبادت کو بہت پسند کرتا ہے، راتوں کی مناجات. جیسے پروردگار عالم کہتا ہے قم اللیل، راتوں کو جاگو اور میری عبادات اور میری ذکر میں انجام دو. اور تمام روایات سے واضح ہے کہ قیام اللیل میں سب سے زیادہ ثواب ہے، یعنی راتوں میں جاگ کر عبادات نمازوں کو انجام دینا. تو 40 کی تعداد اللہ نے فکس کیا ہے. راتوں کی عبادتوں کو اللہ پسند کرتا ہے. اب ایک سوال ہو رہا ہے کہ یہ 40 راتیں کون سی راتیں ہیں؟ تو روایات میں ہے کہ 40 رات جس کی ابتدا شب اول ذیقعدہ سے ہے، اور جو مکمل میقات مکمل ہوتی ہے تو شب عید الاضحیٰ یعنی 10ویں شب ذی الحجہ. تو یہ وہ 40 دن ہیں جس میں پروردگار عالم نے اپنے نبی کو بلایا. کون سا نبی؟ جو ہر وقت کلام کرتا تھا اپنے پروردگار سے، جس کو اللہ نے کلیم اللہ قرار دیا. تو خاص طور پر اللہ بلاتا ہے، تقاضا کرتا ہے کہ اے میرے نبی، ان 40 راتوں میں اور 40 راتوں اور دنوں میں ہماری عبادت اور ہمارے ذکر میں تم مشغول ہو جاؤ. تو لہٰذا یہ غور و فکر کرنے کی بات ہے. اس وجہ سے علماء دین کا تقاضا یہ ہے اور ارشاد یہ ہے کہ ان دنوں میں زیادہ عبادت کی جائے، اور مخصوصاً راتوں میں اللہ کی ذکر کرے. راتوں میں یا دنوں میں یہ 40 دنوں کو ہاتھ سے نہ جانے دے. ویسے ہر انسان آج کے سخت حالات میں، بیماریوں کے حالات میں، پریشانیوں کے حالات، جو حالات حاضرہ میں ہر قوم کا سربراہ اور ہر قوم کا عالم کسی نہ کسی دن کو مقرر کرتا ہے تاکہ سب مل کر دعائیں کرے، تاکہ حالات بہتر ہو، عافیت نصیب ہو. یہاں اللہ نے خود انتخاب کیا کہ ان 40 دنوں میں عبادت کی جائے، 40 راتوں میں ذکر و مناجات کی جائے. تو اگر ہم ان 40 راتوں کو مخصوص کریں اللہ کی ذکر کے لیے، تو علماء دین
فرماتے ہیں کہ ان 40 راتوں کی اور دنوں کی عبادات میں زیادہ تاثیر ہے مناجات میں۔ تو ہم یہ کر سکتے ہیں کہ کوئی بھی ذکر پروردگار کو ہم انتخاب کریں اور اس کو لگاتار 40 دن کے لیے ہم دہراتے جائیں، ہر 40 دن میں بغیر کوئی وقفے کے۔ اگر بڑی دعا ہے تو انتخاب کرے، یا زیارت کو انتخاب کرے، یا ورنہ چھوٹی سے چھوٹی ذکر کو، یا اللہ اس کا ورد مثلا 10 تسبیح ہر رات کو نکالے، یا دوسرا اللہ کے ناموں میں سے ہم انتخاب کرے، یا حیو یا قیوم یا ارحم الراحمین، یا استغفار کو 40 دن کے لیے لگاتار کرے، تاکہ ہمارے اور ہمارے مرحومین کی دعائیں، ہمارے اور ہمارے مرحومین کی گناہوں کو اللہ بخش دے، ہمارے توبہ کو اللہ قبول کرے، ہمارے حاجات کو جو اب تک پوری نہیں ہو رہے وہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں مستجاب ہو جائیں۔ تو یہ ان راتوں کے لیے مہم ہے۔ اس کے علاوہ جب دعائیں مانگتے ہیں ہم، یا ہم توبہ طلب کرتے، تو ضروری ہے ہم اپنے نفس کی طرف متوجہ ہو کر دیکھیں کیا اور متوجہ ہو اپنے اندر کے برائیوں سے، اپنے نفس کے نقص نقائص کے طرف، اور اس میں اگر جو برائی پائے تو اس کو دور کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ یہ برائیاں رکاوٹ بنتی ہے بندے اور اللہ کے درمیان ارتباط کو قائم کرنے میں، کیونکہ یہ راتیں وہ راتیں ہیں، یہ دن وہ دن ہے جب انسان اللہ کا مقرب بندہ بن سکتا ہے، اپنے ارتباط، اپنے رابطے کو اپنے پروردگار سے مضبوط کرنے کے دن اور راتیں ہیں۔ اس وجہ سے جب ہم ذکر و مناجات زبان سے اور دل سے کہتے ہیں، ہمارے نفس کو بھی ہم پاک کرنے کی کوشش کریں۔ روایات میں ہے کہ یہ وہ ایام ہے، یہ وہ مہینہ ہے جس میں خاص طور پر دعائیں قبول ہوتی ہے۔ رسول کی طرف سے ایک نماز کی تاکید ہے، ذی قعدہ کے اتوار کے دن، جس کو علماء نماز توبہ بھی کہتے ہیں، اس سے پہلے غسل کرنے کی تاکید ہے، غسل توبہ اور اس کے بعد نماز توبہ کا نام بھی دیا گیا ہے۔ ذی قعدہ میں اتوار کے دن 4 رکعت نماز ہے، ہر 2 رکعت کے بعد سلام ہے، ہر رکعت میں 1 مرتبہ حمد، نیت کے بعد 1 مرتبہ حمد، اس کے بعد 3 مرتبہ سورہ توحید، اور اس کے بعد 1 مرتبہ ناس و فلق۔ اور جب 4 رکعتیں ختم ہو جائے، یعنی 2 رکعت کے بعد پھر نیت کر کے 2 رکعت پڑھنے کے بعد، تو ظاہر ہے کہ نماز کے بعد میں 70 مرتبہ استغفار کیا جائے، اور اس کے بعد میں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم 1 مرتبہ کہنے کے بعد ایک چھوٹی سی دعا ہے، یا عزیز یا غفار اغفر لی ذنوبی و ذنوب کل مومنین والمومنات فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ اے عزیز، اے قدرت والے، اور اے غفار، قدرت رکھنے کے باوجود تو سب سے بڑا بخشنے والا پروردگار ہے، سب سے زیادہ مغفرت کرنے والا ہے۔ تو اے یا عزیز و یا غفار، اے قدرت والے اور اے بخشنے والے، اغفر لی ذنوبی، میرے گناہوں کو تو بخش دے، و اغفر لی ذنوبی و ذنوب کل مومنین والمومنات، اور تمام مومنین و مومنات کی گناہوں کو تو بخش دے، فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت، کیونکہ بے شک تمہارے علاوہ کوئی گناہوں کو بخش نہیں کر سکتا، تو ہی گناہوں کو بخش کر سکتا ہے۔ اس نماز کی تعلیم رسول اللہ نے دی، اور جب نماز کی تعلیم رسول نے دی تو ایک شخص نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، کیا ضروری ہے کہ ہم صرف ماہ ذی قعدہ کے اتوار کے دن اس کو پڑھے، اس کے علاوہ نہیں پڑھ سکتے؟ کہا کوئی بھی دن اس کو پڑھ سکتے۔ اس کے ثواب میں بتایا گیا ہے کہ رزق میں وسعت اور دعاؤں کے مستجابات کے علاوہ موت آسان ہوتی ہے، قبر نورانی ہوتی ہے، انسان کے آخری وقت میں ایمان برقرار رہتا ہے، اس کے دشمن اس سے قیامت کے دن راضی ہوں گے، ان کے ماں باپ کی مغفرت اور والدین کی مغفرت کا یہ نماز کیا ہے؟ ضمانت ہے۔ لہذا اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس نماز کو اور ان دنوں میں بہترین عبادت کو انجام دے، اور ہمارے امام ہم سے راضی رہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔